بیچاری کا دوپٹہ اللہ جانے کہاں تھا، لیکن وہ بے ہوش پڑی ہے، قرآن کھلا ہے، کوئی گھر میں بچہ نہیں تھا، اللہ کوئی آدھا چمچ پانی ڈالنے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اپنے مرید کے ساتھ میں دریا کے کنارے سے جا رہے تھے، ایک ہوا کا جھونکا چلا، بچھو دریا میں گر گیا۔ انہوں نے سوچا یار یہ بچھو تو ڈنک مار دیتا، کاٹ لیتا ہے، مگر کوئی فکر نہیں کی اس کی جان بچانی۔ ڈوب رہا تھا، مرنے کے قریب تھا، انہوں نے نہیں دیکھا میں کپڑے پہنوں، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا مولوی، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا علامہ، انہوں نے نہیں سوچا، دریا میں گھس گئے اور اس بچھو کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ بچھو کو جب ہاتھ پہ اٹھایا، دیکھیے اور علماء آ رہے ہیں اور بہار اسٹیج کی، اللہ برکتیں پر آ جائیے حضرت لوگوں لگے۔ وہ بچھو کو اٹھایا مگر بچھو نے اسے ڈنک مار دیا۔ اللہ، جس کی جان بچا رہے تھے انہیں کاٹ لیا۔ توجہ میری طرف، جن کی جان بچا رہے تھے انہیں کاٹ لیا۔ اللہ اللہ، انہوں نے اس کو مارا نہیں، گالی نہیں دی، انہوں نے برا بلا نہیں کہا، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے کاٹ تو لیا مگر میں نے اس کی جان بچا لی۔ سبحان اللہ۔ ٹہنی پہ رکھ دیا، بچھو بھی چلا، یہ بھی چلے، ہوا کا جھونکا آیا، پھر گر گیا، پھر انہوں نے پانی میں گھس کے بچھو کو اٹھا لیا، پھر کاٹ دیا۔ 7 مرتبہ بچھو کو بچاتے رہے، بچھو ڈنک مارتا رہا، کاٹتا رہا، مگر مرید کو غصہ آ گیا۔ مریدوں کو کچھ زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور مرید ہی زیادہ سنت بھی ادا کرتے ہیں۔ پیر تو پلیٹ پہ ہاتھ لگا دیتا ہے، باقی ساری ٹانگیں لاتے سب مرید ہی صاف کر دیتے ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہ اللہ، ذرا غور کرو، توجہ رکھو۔ وہ کہنے لگا سرکار اس نے 7 مرتبہ کاٹ لیا اور اب اسے بچا رہا ہے، 2 منٹ کی اجازت دے دو، 2 چپلوں میں سے ٹھیک کر دوں گا، میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ غصے میں آ گیا۔ اللہ اللہ، جب معاملہ ایسا ہوا تو مسکرا کر کے بولے بیٹا ذرا کان کھول کر کے سن لو، اسے مارنا نہیں ہے، ڈبونا نہیں ہے۔ کہا سرکار یہ کاٹ رہا، اب اسے بچا رہے، کتنی بری عادت ہے اس کی۔ تو امام احمد بن حنبل بولے ذرا ہوش کرو، جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت، تو اپنی اچھی عادتیں بناؤ گے؟ بولو اللہ اللہ۔ ذرا سرکار کی زندگی دیکھو، سرکار کی سیرت پڑھتے ہو نا، سنتے بھی ہو، ذرا سنو۔ میرے آقا کی زندگی کے لمحات، چند لمحات تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بیٹی کی یاد آئی، غمگین ہوئے۔ ہر باپ ہوتا ہے ایسا، کچھ دن گزرتے رہے، دعا کرتے رہے اللہ میری بیٹی کو صبر اور شکر کی توفیق اور ہدایت دینا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ اللہ، ذرا سنو، غور کرو، اپنی زبان کو دیکھیو اور ایک صبر اور تحمل۔ سیدہ فاطمہ، ان کے شوہر کا نام حضرت علی، دونوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، مگر انبن یہ تمہاری والی نہیں تھی کہ ذرا سی انبن ہو جائے تو آنگن میں کھڑے ہو کر کے اتنی موٹی گالیاں بکتا ہے۔ بعض آدمی کی زبان کے اعتبار سے بہت بدتمیز ہے، اتنی موٹی گالیاں بکتا ہے، اتنی موٹی، اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، او کالی چادر اوڑے ہوئے، او کالی چادر کیوں کھڑے ہو؟ توجہ رکھو میری طرف۔ اتنی موٹی گالی، ماں کی بہن کی گالی تم دیتے
کرتے ہو؟ جلسے میں آنے والوں ذرا سن لو، نبی کا فرمان سنو۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ اگر ظلم کرتا ہے تو اس کا انجام، اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا، ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی ہو گئی۔ فاطمہ تھوڑی غمزدہ تھی، حضرت علی کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میرے سرتاج علی یہ بات نہیں کہتے، آج کے بعد علی یہ بات نہ کہیں، میں ایسا کیا کروں؟ آج کے بعد علی یہ بات نہ کہیں، میں ایسا کیا کروں؟ تو حضرت علی بیٹھے ادھر۔ فاطمہ نے سوچا علی سب سے زیادہ پیار اور محبت کس سے کرتے؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ آئی، آنے کے بعد علی کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ علی نیچے کو دیکھ رہے تھے، فاطمہ نے ایسے دیکھا کہ کیا بات ہے فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج، میرے سرتاج، اجازت لینے آئی ہوں، اجازت۔ کہا کس چیز کی؟ کہا میں اپنے ابا جان کے گھر جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہوں بولو؟ اپنے ابا جان کے گھر جا رہی ہوں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اور آج اندازہ لگائیو، یہ جتنی آئی ہیں سب اجازت لے کے آئی ہیں؟ یہ تو نہیں آئی ہوں گی، تم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آیا ہوگا۔ ارے اجازت کی بات کر رہا، اجازت۔ تم تو گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے، یہ اجازت ہے؟ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج میں اجازت لینے آئی ہوں۔ کہا کس سے کیا اجازت لینے آئی ہو؟ کہا میرے سرتاج میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں۔ فاطمہ بولی ابا جان کے گھر جا رہی ہوں۔ حضرت علی بولے فاطمہ ابا جان کے گھر کیوں جا رہی ہو؟ ذرا اتنا بتا دو۔ سیدہ فاطمہ نے کہہ دیا میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان سے جا رہی ہوں، شکایت کرنے۔ اللہ، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں چھلک گئی، کہنے لگے فاطمہ میرے نبی سے شکایت کرو گی؟ اور وہ بھی میری، اور وہ بھی نبی کی بیٹی شکایت کرے گی؟ کہ فاطمہ تم میری شکایت کرنے کے لیے اجازت لینے آئی ہو؟ فاطمہ جب تم میرے گھر میں رہی، تین دن بھوکی رہی، میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، مگر تم نے کچھ نہیں مانگا۔ سوکھی روٹی کھائی، کچھ نہیں مانگا۔ ایک جوڑی کپڑے پہنے، کچھ نہیں مانگا۔ کپڑے پھٹ گئے، اس میں پیمد لگایا، کچھ نہیں مانگا۔ مگر فاطمہ آج تم مجھ سے مانگنے آئی تو وہ بھی میری شکایت کے لیے اجازت؟ فاطمہ جا تو رہی ہو، اجازت تو ہے، مگر جاتے جاتے اتنی دعا کر جاؤ تمہارے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے موت عطا فرما دے، میری روح قبض کر لے۔ جب اتنا سنا تو سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی اور علی کے منہ پہ ہاتھ رکھ علی چپ ہو گئے۔ فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا، دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ اور تم اپنے گھر کے جھگڑے دیکھیو، تم میں کمی تھوڑی ہے، میری بہنوں میں بھی کمی ہے۔ بیچارہ یہ تھکا ماندہ آیا، ایک تو ویسے ہی کام نہیں چل رہا تو ٹینشن میں، بعض تو اتنا بدتمیز ہے ٹینشن میں شراب پی لیتا، اس سے کو گو کیوں نہیں کھا لیتا تو ٹینشن میں؟ وہ بھی تو گھوڑے کا منہ ہے، پیشاب جیسے ناپاک ہے ویسے شراب ناپاک۔ کیسا انسان
اس ٹاپک پہ بھی آگے آؤں گا، اس کو روک کے آگے سنو، توجہ رکھو۔ سیدہ فاطمہ، میں بھگا بھی سکتا ہوں، سیدہ فاطمہ، اے بیٹا دعا کر رہی ہیں اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ الصمد، آج تمہارے گھر کی انبن کام کرنے آیا، ٹینشن ہے، کام نہیں چل رہا، گھر جیسے آیا تو اس بی بی نے کیا انجام دیا؟ اس میری بہن نے نکالا سینڈل یا چپل اور بچوں پہ برس پڑی، تڑا، چھوٹے کو مارے، بڑے کو مارے، خوب پٹا پٹ، اور بچے روتے ہوئے چلتے چلے جا رہے۔ ادھر آؤ ہری ٹوپی والے، ادھر آ بیٹھ، چلو ادھر آ بیٹھ، جلدی آؤ، یہاں آگے بیٹھ، توجہ رکھو، اب ذرا سنو میری بات، غور کرو۔ بچے روتے ہوئے جا رہے، اب کیا ہوا؟ تم جانتے ہو پیارے اسلام کیسے ہم تک پہنچا؟ اسلام کیسے؟ اصل میں تمہاری عادت بگاڑ دی ہم لوگوں نے، تمہیں چٹکلے سنا کے، ہنسی مذاق کی باتیں کر کے تمہاری عادت خراب کر دی ہے۔ تمہاری عادت وہی بن گئی ہے، اچھی باتیں سننے کے تم عادی نہیں ہو۔ کسی کے گھر اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا نا، اس باپ سے کہیو کہ تو ٹھٹے مار کے دکھا۔ اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، اس بیٹے سے کہیو کہ ہنس کے دکھا۔ کسی کے ماں باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد سے کہیو کہ تو ڈھول بجا کے دکھا، تو پتہ چل جائے گا۔ امام حسین پاک کربلا میں شہید ہوئے، تمہیں معلوم ہے آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ سید تھے۔ ان کے بچے سامنے کٹ رہے تھے، ان کے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندے جا رہے تھے، ان کے گھروں سے خیمے اجاڑے جا رہے تھے، 6 مہینے کے بچوں کے حلقوم پہ تیر چلائے جا رہے تھے۔ تمہیں کیا مطلب ہے؟ تم تو بس 10 محرم نکلا ڈھول بجانا شروع کر دیے، ناچنے کھیلنے کودنے شروع کر دیے۔ تمہیں کیا مطلب نکلا؟ لڑکی اور لڑکے موبائل لے کر کے، میں سوچ رہا تھا پرانی تقریر نہ کروں، لڑکی اور لڑکے لے کر کے موبائل جلیبی کھانے کے لیے کربلا شریف میں جا رہے ہیں، سونٹ بتاشوں پہ لڑنے جا رہے ہیں، سمجھے؟ یہاں تک کہ بساط خانے کی دکانوں پہ ادھر آدھر 1 سال سے انتظار ہوتا 10 محرم کے میلے کا، ڈوب جانا چاہیے شرم کے مارے، ڈوب جانا چاہیے شرم کے مارے۔ 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ امام حسین پاک کے بچے شہید ہوئے لیٹے تھے۔ تم انجوائے کرتے ہو، جس کے گھر پہ پھوٹتی ہے اسے ہی پتا چلتا، اسے ہی جانتے ہو اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم نے اگر ان بچوں کو آزاد کر دیا نا، تو ایک دن وہ ہوگا، یہ بچے کسی کی موٹر کھولیں گے، یہ بچے کسی کا نل کھولیں گے، یہ بچے، ارے لڑکے تو لڑکے، اپنے گھر میں ہم جھانک کر کے دیکھیں، لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں، لڑکیاں۔ اب اس باپ سے پوچھو کہ لڑکی کا کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو موبائل چلانے کے لیے دے دیا ہے؟ کون سا ایسا اس کا ٹھیکیدار ہے جو موبائل پہ بات کرنے کے لیے دے دیا ہے؟ سماج میں سر اٹھانے کے لائق نہیں ہے۔ ارے وہ اسلام کے شہزادے تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کی تھی، اور جن کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈے تھے اور سامنے دریا تھا، مگر وہ نہیں ڈرے تھے۔ انہوں نے یہی کہا تھا، دشت و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت۔ ایسے بھی لوگ اللہ اللہ روتے ہوئے ہم نے دیکھے، بڑا بڑا پیسے والا، بڑا بڑا گھمنڈ والا، بڑی بڑی طاقت والا، بڑے بڑے دولت والا، بڑی بڑی بات والا، ارے نمرود کی حیثیت، جو اپنے آپ کو خدا کہلانے والا، ایک لنگڑے مچھر نے مارا تھا، لنگڑے مچھر نے، حیثیت تو دیکھو لنگڑے مچھر نے۔ مگر پیارے، ہم اپنی اصلی تاریخ کو بھول بیٹھے، اصلی زندگی کو ہم بھول بیٹھے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو بتاتے،
ماں باپ کی ذمہ داری تھی. آج کیا ہوتا ہے؟ قبرستان تک میں لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, قبرستان تک میں لوگ ٹھٹے مار رہے ہیں, قبرستان تک میں لوگ نہیں ڈر رہے ہیں, خوف خدا دلوں سے نکل چکا ہے. نبی نے فرمایا تھا جب قوم بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی, جب زنا زیادہ ہوگا, جب زنا عام ہوگا, شراب عام ہوگی, گناہوں پر بالکل ایک زبردستی کی جائے گی اور اچھی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑایا جائے گا, تو نبی نے فرمایا تھا اس وقت پہ اللہ تعالی ظالم بادشاہ اس قوم پہ مسلط کر دے گا اور انہیں سانس لینا دشوار کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھتے نہیں ہو ہم کہاں پہنچ گئے, دیکھتے نہیں ہو ہم کہاں چلے گئے. تمہیں کیا پتا, تم تو ادھم سنگھ نگر میں رہ رہے ہو, تمہیں وہاں ادھم پورے میں, تمہیں کیا پتا, بس گھر سے باہر نکلو تو پتا. اللہ اللہ, ایک لڑکی وہ ہے جو پورا غیر مسلموں کا گاؤں, بیچاری اکیلی لڑکی اب اگر برقع اوڑھ کے جائے تو اس کی عزت کو خونخوار بھیڑیے کی طرح دیکھ رہے ہیں. تمہاری بہن بیٹی ہوتی اس جگہ تو کیا کرتے؟ تم تو بہت اچھے رہ رہے ہو. میں ہندوستان گھومتا ہوں, گجرات کو ادھر آدھا علاقے میں جائیے تو پتا چلے گا. اب وہ لڑکی کیسے اپنے آپ کو برقعے میں پردے میں رکھے, عزت بچائے یا کیا کرے؟ عزت بچانے کے لیے اب اپنے اس جسم پر اس نے ساڑی ڈال لی. تمہیں کیا پتا ہے, تمہیں تو اگر یہ نہیں ملا نا 1 کلو تو بس پکڑوا دیا, لڑ گئے, ادھر سے ادھر کر دیا, گنے کے کھیت میں کر لیا, ہنس لیے. جس دن اپنے اوپر آتی ہے اس دن پتا چلتا. بچوں کو دیکھا نہیں تھا تم نے ابھی کچھ دنوں پہلے, اللہ, بچوں کو JCB سے گڈھے کھدوا کر کے اتنے بڑے بچوں کو, لڑکوں کو لڑکیوں کو زمین میں ڈال کے اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی تھی. وہ پکار رہی تھی ماں مجھے بچا لو, باپ مجھے بچا لو. ماں باپ ادھر بندھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ان کے بچوں کو زندہ دبایا جا رہا تھا. تم کب تک ہنسی سے باہر آؤ گے, کب تک مذاق سے باہر آؤ گے, کب تک تمہاری لفنگی گیری چلتی رہے گی؟ باپ کی آنکھوں پہ چربی ہے, باپ کی آنکھوں پہ پردہ ہے, ماں کی آنکھوں پہ پردہ ہے. کیا نہیں دیکھتا ہے میری بیٹی کہاں بات کر رہی ہے, میرا بیٹا کہاں بات کر رہا ہے؟ کیا نہیں دیکھتا؟ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اس باپ سے پوچھو اگر بیاہ شادی ہو, بیاہ شادی میں ایک بھی لڑکی اگر ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہو تو بتا دو, پہلے کے لوگ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے, آج چھت پہ کھڑے ہو کر کے گندی نظریں مار رہا ہے, گندی نظریں مار رہا ہے. سینے پہ دیکھو تو چھالے پڑے ہوئے اور ہمیں ہنسی مذاق ٹھٹے ہی سوج رہا. ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی, ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ایک شخص ایسا بھی تھا, وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا, بلند شہر کا تھا وہ. بہت دنوں میں یہ واقعہ مجھے یاد آنے لگا, بہت پچھلی تقریروں میں کہا تھا میں. بلند شہر کا تھا, جب تقریر ہوتی تھی تو وہ بھی 2-4 سے ایسے ہی ہنسی مذاق ٹھٹے کرتا تھا, مولویوں کی مذاق اڑاتا تھا, دینی اسلامی باتوں پہ منہ بناتا تھا. حسین پاک کا ذکر چل رہا تھا, بیان کر رہا تھا, جیسے ہی مذاق اڑائی اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں کینسر دے دیا, کینسر دے دیا. کتنے جا کر کے دیکھو ایمس میں, جی وی پنت میں دیکھو کتنے بچے بچیاں رو رہی ہیں جن کی ماں کے پیٹ میں گانٹھیں. کتنے ایسے ہیں ان کے گھر میں علاج کرانے کو روپیہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. تم کس چکر میں ہو, کہاں ہو؟ ہم خالی کود لیے, ہنس لیے. ذرا جا کر کے ہاسپٹل میں دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا. ہم دنیا دیکھتے ہیں. جیسے ہی اس کے منہ میں کینسر ہوا, اس نے کہا میں نہیں لاؤں گا, میں تو اپنے پیار کی اپنی مرضی کی لڑکی, دلی کی لڑکی لے آیا اپنے ساتھ میں شادی کر کے. وہ بھی جنس پینٹ پہنتی تھی, 2-4 اور بوائے فرینڈ رکھتی تھی اپنے, 2-4 لفنگے اور لگے رہتے تھے اس کے ساتھ. بڑی بڑی
बड़ी गाड़ियां थी, लेकिन अब भी नहीं डरा। जब कैंसर हो गया अब भी नहीं डरा। अल्लाह अल्लाह अब भी नहीं डरा। जीवीपन जाता रहा, दिल्ली जाता रहा, इलाज हुआ, डॉक्टरों ने फेल कर दिया, अब इसका कोई इलाज नहीं है, थोड़े दिनों की जिंदगी है, जाओ जी लो। अब सोचा मेरी गाड़ी का क्या होगा, बीवी छोड़ के भाग गई, मेरी जायदाद का क्या होगा, मेरे खेत और प्लॉट का क्या होगा। अब परेशान हो गया। डॉक्टरों को उसने बुला लिया, 8-10 लाख रुपए में अमेरिका तक के डॉक्टर आए, मीटिंग ली। अमेरिका के डॉक्टर ने ये जुमला कहा था, इसकी कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं, आखिरी स्टेज पे। हाँ, तुम्हारे यहाँ गुरु होते, तुम्हारे यहाँ फकीर होते, तुम्हारे यहाँ मौलवी होते, तुम्हारे यहाँ एक बुक होती है जिसको वो कुरान को कह रहा था, तुम्हारे यहाँ किताब होती है, अगर कोई गुरु पढ़ के फूंक दे, दुआ कर दे कोई फकीर, तब तो तुम ठीक हो सकते हो, वरना इसकी कोई दवा है ही नहीं। आ गया पलट के, आ गया पलट के, निकल गया गुरूर, खत्म हो गया, पलट के आ गया। जैसे ही पलट के आया, अब इमाम साहब के पास आकर रोने लगा, हुजूर माफ कर दो, मैंने बहुत मजाक उड़ाई। कहा क्यों, तुम तो चौराहों पे खिल्ली उड़ाते थे, 8-10 लफंगे लड़के रहते थे, उनको गुटके उठ के देते रहते थे, इधर से पैसे फेंके उधर से फेंके, ऐसा करा वैसा करा, और ठट्टे ऐसे आदमी के साथ 10-20 हो ही जाते, जिसके पास फ्री में पैसा मिल गया। निठल्ले निकम्मे कितने घूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अब कहने लगा, अब तो बड़ा परेशान का, ऐसे ऐसे बताया, मज़ारों पे जाने लगा, अल्लाह वालों में जाने लगा, मगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने एक तकरीर में बयान किया था, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा, कुरान के बारे में मैं बोला था, कुरान में हर चीज का बयान, और कुरान मोमिनों के लिए रहमत है, शिफा भी है, बेशक, सुभान अल्लाह, हर बीमारी का इलाज है। पकड़ लिया उसने। कारी वसीम रहते थे वहां पे, इमाम साहब, मैं जसपुर में पढ़ाता था उस वक्त, पता नहीं ये आसिफ कमाल पढ़ते थे मेरे पास, पता नहीं इनके आगे पीछे की बात है, क्योंकि ये भी मेरे पास पढ़े। अब वहां पे अल्लाह, अब पकड़ लिया। इमाम कारी वसीम ने फोन किया, बोले हुजूर ऐसे ऐसे मामला है, और बहुत बदतमीज आदमी था, और ऐसे ऐसे ऐसे, क्या करें, मरने दे उसको, आदमी गुस्सा होता। मैंने कहा नहीं बेटा, भूला भटका आ जाए कोई बात नहीं, ऐसा करो उससे तौबा करा दो कि आज के बाद अल्लाह वालों के नाम पे हंसी मजाक नहीं, ठिट्टा नहीं, इमाम हुसैन के ताल्लुक से कोई मुंह नहीं बनाना, किसी भी अल्लाह वाले की शान में कोई गुस्ताखी नहीं, किसी आलिम की शान में गुस्ताखी नहीं, उससे कह दो खुल के तौबा कर ले, और इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़े, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़ के फूंको। अल्लाह, कारी वसीम ने जब ऐसा किया, और उन्होंने पढ़ पढ़ के जब फूंका, उसका पस आना बंद हो गया, रिलीफ मिल गई, उसे लगा सुकून हो गया, ठीक होने लगा। अब तो बड़ा खुश ऐलान कराने लगा, कहा मेरे बारे में का तारीख ले लो, मुझसे भी बात कराने लगा। बीबी चली गई, माँ बाप थे ही नहीं, उसने सारे दोस्तों को, जिनको शराब पिलाता था, जिनको जुए खिलाता था, जिनको सूद पे पैसे रुपये देते था, जिसकी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम कराता था, सबसे तौबा कर ली, छोड़ दी, दाढ़ी रखा ली, नमाज पढ़ने लगा, और कहने लगा हुजूर मैं अब शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, शादी करना है? कहा तुम्हारे गांव में अगर कोई बेवा औरत हो, और तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 35 साल की हो गई होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई 30-35 साल की अगर कोई बेवा औरत हो, और उसकी कोई बेटी हो जिसके रिश्ते नहीं आते हो, उसके साथ शादी कर लो। उसने ढूंढा तलाशा, गांव में एक औरत निकल गई। उसने कहा ऐसे ऐसे, कहा मेरा पैगाम मेरे बारे में बता। उसने बताया जाकर कि सैयद साहब ने यूं ऐसे वैसे, तो वो रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा मालदार, इतने पैसे वाले, और उसकी 2
बेटियां और थी। उसने शादी करने के उसने रिश्ता करने के बाद उसने कहा जो मेरी इन 2 सालियों से अगर रिश्ता करेगा तो 7-7 लाख रुपए का उसे मकान दूंगा या फिर कारोबार के लिए पैसे ले ले, मगर शर्त यह है कि नमाजी हो। उसने मेरी तारीख ले ली, 17 तारीख थी, जुमे का दिन था। मैंने कहा जुमे के दिन आ रहा हूँ, जुमे में तकरीर करूंगा, नमाज पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हारा निकाह होगा। सारा पूरे का पूरा खर्चा उसने उठाया, गांव वालों को दावत दी, जहेज भी लड़की वालों से, मगर पैसा इसी का था। अल्लाह अल्लाह पूरा खर्चा, मैं पहुंच गया, निकाह पढ़ा दिया। अल्लाह अल्लाह वो बीबी दुआएं दे रही है, बेवा लड़की दुआएं, उसकी माँ दुआएं दे रही है। कुछ दिन गुजरते हैं मगर उसका फिर वो कैंसर हरा हो गया, फिर उसका कैंसर हरा हो गया। अल्लाह, फिर डॉक्टरों ने कह दिया अब ये नहीं बचेगा। अब तो जो उसकी बीबी इत्तेफाक से पेट से थी, बच्चे की उम्मीद थी, गरीब बीबी को जब पता चला ना तो आंखों में आंसू आ गए। गरीब की लड़की जो सुकून दे देती है, वो मालदार की लड़की तुम्हें बुलेट अपाचे तो दे सकती है मगर सुकून नहीं दे सकती। वो गरीब की बेटी गरीब की रो रो करके दुआ कर रही है, अल्लाह पहले तो मेरा शौहर मिलता नहीं था, मिल गया, ऐ अल्लाह वो बचेगा नहीं, ऐसी बीमारी है मुझे पता भी नहीं था मौला, इससे तो मेरा निकाह होता ही नहीं, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को ठीक कर दे, दुआएं कर रही है। सूरह वाक़िया मैंने तकरीर में बयान किया था, अगर जो बीवी 3 मरतबा रात को सूरह वाक़िया पढ़ के दुआएं करे तो उस बीवी की शौहर के हक में ऐसी दुआ होती है जैसे फातिमा की दुआ हजरत अली के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआएं कर रही, बेचारी न खा रही है न पी रही। ऐसे वक्त में तो वैसे गिरी पड़ी रही थी लड़की, उससे खाया पिया नहीं जाता, 4था-5वां महीना, परेशान थी। बीबी से कहा तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो, अल्लाह जिंदगी देगा तो ठीक है, मौत देगा तब भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तकरीर सुन ली, उसने कहा तुम ऐसा करो, सैयद साहब से बात करो हैंड फ्री करके। उसने बात करी, कहा हुजूर एक बात बताएं, कुरान में कोई ना कोई तो आयत होगी जो कैंसर का इलाज हो। मैंने कहा बेटा है तो, मगर अगर कर लो तो है इलाज, अगर कर लो तो। मैंने कहा अल्लाह ताला के 99 नाम पढ़ो। कितने नाम है? और मैंने कहा 28वें सिपारे की आयत, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीजुल हकीम। मैंने उसका नाम पूछा, उसके नाम के अदद निकाल के बता दिया, बेटा इतनी मर्तबा पढ़ लो। कहने लगी हुजूर कब पढ़ूं? मैंने कहा तहज्जुद में पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की रोजाना रात को तहज्जुद में पढ़ती है और रो रो करके दुआएं कर रही है। 1 महीना दुआ करते करते रोते रोते गुजर गया, बेचारी सूख के कांटा हो गई। एक तो वैसे ही उम्मीद से थी, थोड़ा सा खाना खा रही है, अब अगर चल रही है तो चक्कर आ रहा, बैठ रही है तो चक्कर आ रहा, उठ रही है तो चक्कर आ रहा। अब मुहर्रम का महीना आ गया। सुभान अल्लाह। जैसे ही मुहर्रम का महीना आया, 1 दिन 2 दिन 20 मुहर्रम गुजर, 21वीं रात आती है जो हजरत अली की शहादत की रात है। पढ़ते पढ़ते कुरान सामने था, दुआ मांग रही थी, चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा, बहुत ज्यादा चक्कर आया तो उसने सोचा मैं थोड़ी देर दीवार से टिक जाऊं। जैसे ही दीवार से टिकी है, आंख लगी है तो सर से दुपट्टा उतर जाता है, चादर जो ओढ़े थी वो उतर जाती है। अल्लाह, कोई आने वाली थी और सर पे दुपट्टा संभाल के, चादर संभाल के कहती है बेटी तू मेरे बच्चों का सदका मांग रही है और खुद सो रही है। कहा मेरे बच्चों का सदका मांग रही है और खुद सो रही है।
اللہ اللہ وہ لڑکی کہتی ہے جب میں نے آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی، کوئی نہیں تھا، میں نے دیکھا قرآن شریف کھلا ہوا، قرآن شریف میں سے ایک ہری لائٹ نکلی، یہ سب کچھ قاری وسیم صاحب نے بیان کیا تھا، وہ لائٹ نکلی، اللہ اللہ، اور وہ لائٹ اس لڑکی کے چہرے پہ گری، اس کی آنکھ اور کھل گئی، اللہ اللہ وہ لڑکی کہتی ہے وہی ہری لائٹ میرے شوہر کی چارپائی میں چلی گئی، میں دیکھ رہی ہوں سر سے لے کے پاؤں تک وہ ہری لائٹ اتر جاتی ہے۔ وہ لڑکی بولی میں نے دیکھا مگر چکر آ گیا، دیوار سے ٹک گئی، آنکھیں بند کر لی، کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا جا 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 اٹھ جا، تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اتنے میں اذان ہونے لگی، اور جیسے ہی اذان ہوئی وہ لڑکی اٹھی، خوشی کے مارے قرآن کو چوما بند کرا، جا کے شوہر کے اوپر گر گئی، کہا اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک، جیسے پاگل نہیں ہوتے، کہا خوشی کے مارے، کہا اٹھو تم ٹھیک ہو گئے۔ وہ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہو گئے تم؟ اللہ، وہ سمجھا نا میری بیوی کمزور ہو گئی، یہ دماغ کا توازن ایسی ہو گئے، بیچاری پر لوڈ بہت ہے، اوپر پیٹ سے، سمجھے یہ ساری باتیں۔ بی بی کے سر پہ ہاتھ پھرایا، بٹھالا، پانی لایا، پانی پلایا، کہا پریشان مت ہو، ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن بی بی کہاں مانے؟ بی بی والی تم ٹھیک ہو گئے، جاؤ، میں نے کہہ دیا، مجھے بتا دیا ٹھیک ہو گئے۔ کہا کس نے بتایا؟ کہا مجھے لگتا میں حسن حسین کا صدقہ مانگتی تھی، انہوں نے یہ کہا میرے بیٹوں کا صدقہ تجھے مل گیا، شاید فاطمہ ہوں گی۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا میرے شوہر میرے کہنے سے تم چلے جاؤ، جاؤ دلی چلے جاؤ، اور جا کر کے تم اپنا چیک اپ کراؤ، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو گئے، میرا قرآن پہ ایمان ہے، میں نے دیکھا ہری لائٹ نکل رہی تھی، جاؤ میرے شوہر لگتا تم ٹھیک ہو گئے۔ کہا چلو ناشتہ بناؤ، ناشتہ کرا، بی بی کا دل سمجھانے کے لیے گاڑی تو کھڑی تھی، دلی چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی دلی گیا، جی وی پنتھ میں اس نے چیک اپ کرایا تو نارمل آیا، اب تو اس کا دل میں دل پڑ گیا، ارے پھر اور بڑا والا جو چیک اپ تھا، پہلے تو چلو بی بی کو دکھا دوں ایسی چھوٹا موٹا چیک اپ، جب نارمل آیا تو اس کا دل اور مطمئن، اس نے بڑا چیک اپ کرایا، جو چیک اپ کرایا سارے نارمل۔ ڈاکٹر بولے یہ بتا تیرا سرجن کون ہے، یہ بتا تیرا علاج کس نے کیا ہے، تیرے کاغذ تو ہمارے یہاں ہیں، امریکہ تک ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا، مگر بول تو ٹھیک کیسے ہوا؟ اللہ، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا سرجن، میرا ڈاکٹر میری بیوی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہنے لگا میں مالدار کے چکر میں تھا، وہ چھوڑ کے چلی گئی، یہ غریب کی بیٹی نے اپنی جان میرے لیے داؤ پہ لگا دی اور مجھے ٹھیک کر دیا، آج میری بہنیں اپنے شوہر کے لیے کیوں ایسی نہیں بنتی، اور تم بھی کیوں اپنی بیوی کے لیے ایسے نہیں بنتے ہو؟ آج گھر گھر میں کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ آج کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ آج کیوں مار پیٹ ہو رہی ہے؟ ذرا ذرا بات پہ تم اپنی بیوی پہ جوتا چپل اٹھا لیتے ہو، تماچے مارتے ہو، گالیاں بکتے ہو۔ میرا موضوع یہی تھا، یہی آنا تھا مجھے۔ اللہ اللہ کہنے لگا میری بیوی نے میرا علاج کیا اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کہنے لگا میری بیوی تم پہ قربان ہو جاؤں۔ اللہ اللہ خوش ہو گیا۔ ڈاکٹر بولا تمہاری بیوی کیا MBBS ہے بتاؤ؟ کہا نہیں۔ کہا MD؟ کہا نہیں۔ کہا BMS؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کون سی ڈاکٹر ہے؟ کہا وہ روحانیت کی ڈاکٹر ہے، اس نے قرآن سے علاج کیا ہے۔ قرآن سے کہا اپنی بیوی کو ہفتے میں ایک دن ہمارے یہاں رکھ دو، ہم منہ مانگی تمہیں تنخواہ دیں گے، ایسے ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا وہ
पागल डॉक्टर सुनो, वो मेरी बीवी मुझसे दिलो जान से प्यार करती है, उसने अपने अल्लाह से मांगा, मैं सोता था वो रात रात भर रोती थी। आज कौन सी ऐसी बीबी है जो अपने शौहर के लिए रो रही हो? जाने कितनी मेरी बहनें ऐसी है, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तुम्हारा शौहर सऊदी अरब चला जाए, तुम्हारा शौहर ड्राइवर हो, तुम्हारा शौहर कहीं बंबई या चेन्नई वगैरह चला जाए, तो तुम मेले ठेलों में दूसरे लड़कों से बातें कर रही हो, मोबाइलों में तुम्हारे SMS पकड़े जा रहे हैं, मोबाइलों में तुम्हारी वीडियो कॉलिंग पकड़ी जा रही है। मेरी बहन, तुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लड़की वो लड़का कहने लगा, मेरी बीवी ने मुझे कुरान से ठीक किया है। उसने जेब में हाथ डाला तो जितने पैसे थे अपनी बीबी के लिए सोने का हार ले लिया। कहा, आज अगर मेरे पास 10 लाख भी होते तो बीवी पे कुर्बान कर देता। अल्लाह 10 लाख जितने होते कुर्बान कर देता। हार लिया। उधर वो लड़की के कारनामे सुनो। लड़की दरवाजे पे आई थी शौहर को लखाने, जाओ मेरे सरताज, और दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को ठीक कर देना, मौला ठीक कर देना। रात भर उस लड़की ने कुछ खाया नहीं था। एक तो पेट से थी बेचारी, से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन जैसे ही दरवाजे से वापस आई, मेरी तरफ तवज्जो रखो, जैसे ही दरवाजे से वापस आई उसे सैयदा फातिमा याद आ जाती है। और जैसे ही सैयदा फातिमा आई, याद आई, उसने वुजू बनाया, सूरह नूर और सूरह तोहा पढ़ना शुरू कर दी। और पढ़ते 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 कुरान खुला था, वो लड़की दुआएं कर रही है, अल्लाह मेरे शौहर की रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए, मेरा शौहर ठीक आ जाए, ठीक हो जाए। उस लड़की को चक्कर आया। जैसे ही चक्कर आया, लड़की गिरी, सर फट गया, खून निकल निकल के जम गया, लड़की बेहोश हो गई। बेचारी का दुपट्टा अल्लाह जाने कहां था, लेकिन वो बेहोश पड़ी है, कुरान खुला है, कोई घर में बच्चा नहीं था। अल्लाह कोई आधा चम्मच पानी डालने वाला नहीं था। अरे मेरी बहनों, आज तुम शौहरों से लड़ती हो, जरा इस्लामी तारीख देखो, ये भी तो है। और अभी दिनों की बात थोड़ी है, बुलंदशहर की बात है, अभी वो जिंदा है। लेकिन जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की का सर फट गया और वो लड़की बेहोश पड़ी है। बेचारी सुबह से लेकर के दोपहर तक, उधर 4 बज गए, रिपोर्टें कराते कराते, सारे चेकअप कराते कराते, उधर से रिपोर्टें मिलने में 4 बज गए। बेचारी ने न खाना खाया न पानी पिया, बेहोश पड़ी है, बेहोश। मगर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे। कुरान खुला पड़ा, लड़की का दुपट्टा अलग है और वहां पे पड़ी है, कोई आधा चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं है। इतने में शौहर 4 बजे जब घर में आया, दरवाजे पे आकर के देखा, कनीज़ फातिमा मेरी तरफ तवज्जो दो, ओ कनीज़ फातिमा, फातिमा का घर में आकर के देखा तो कोई नहीं, वो लड़की बेहोश पड़ी है। अल्लाह